عزیز دوستو السلام علیکم۔ ایک نئے علمی اور ادبی موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ میر تقی میر خدائے سخن جن کو کہا جاتا ہے ان پر کس نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اور امتحان میں کس انداز میں ان کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو میر کے بارے میں پہلا سوال بن سکتا ہے کہ میر کے تصور عشق کا جائزہ لیں، یعنی میر کی شاعری میں جو عشق کا نظریہ اور فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے، آپ نے مثالوں سے اس کا جائزہ لینا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ میر کی غزل دل اور دلی کا نوحہ ہے، وضاحت کیجیے۔ اسی نوعیت کا ایک اور سوال ہے کہ میر کی شاعری دل کے غم کے ساتھ دلی کا غم بھی بیان کرتی ہے، یعنی ان دونوں سوالوں کا جواب بالکل ایک ہے۔ اس میں آپ نے میر کی زندگی کے جو المیہ لاحق تھے، میر کی زندگی کو جو دکھ اور غم لاحق تھے، غم روزگار، غم زمانہ یا عشق میں ناکامی، اس کے ساتھ ساتھ دلی کی تباہی بربادی، دلی کے سیاسی سماجی حالات، یعنی دلی کا غم اور نوحہ جو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، تو اس کو آپ نے اس سوال کے جواب میں بیان کرنا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ میر کا فلسفہ غم کیا ہے، مثالوں سے وضاحت کیجیے، یعنی میر غم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ غم کیا ہے، تو آپ نے یہ نظریہ، ان کا فلسفہ مثالوں سے وضاحت کرنی ہے اس کی۔ پانچواں ہے کہ میر کیا واقعی خدائے سخن کہلانے کے حقدار ہیں، تائید یا تردید کیجیے۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے ان کی غزل گوئی کی فنی، فکری، لسانی خصوصیات کا جائزہ مفصل لینا ہے۔ چھٹا سوال بن سکتا ہے کہ میر کی غزل کا فنی و فکری جائزہ مثالوں کے ساتھ پیش کیجیے۔ اس سوال کا جواب بھی پچھلے سوال کے جواب جیسا ہی ہے، اس سوال کے جواب میں بھی آپ نے ان کا مفصل فنی و فکری جائزہ جو ہے وہ لینا ہے۔ ساتواں ان کی مثنوی نگاری کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میر کی مثنوی نگاری کا تفصیلی جائزہ لیجیے۔ اور آٹھواں سوال ہے کہ میر تقی میر کلاسیکی غزل کی آبرو ہیں، بحث کیجیے، یعنی میر کی غزل گوئی کی خصوصیات کا اپنے جائزہ لینا ہے۔ نامہ ہے کہ میر کی شاعری میں ان کا پورا عہد نظر آتا ہے، وضاحت کیجیے، یعنی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح میر نے اپنی شاعری میں اپنے زمانے کے عہد، اپنے زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشرتی صورتحال کا جو ہے انہوں نے بیان اپنی غزلوں کے اندر کیا ہے، اور ان کی غزلیں پڑھ کے کس طرح ہمیں ان کے زمانے کے حالات، واقعات نظر آتے ہیں۔ 10واں سوال بن سکتا ہے کہ میر کی غزل ان کے عہد کی بھرپور عکاسی کرتی ہے، بحث کیجیے۔ اس سوال کا جواب بالکل پچھلے سوال کی طرح ہی ہے، اس میں بھی آپ نے ان کے عہد کی عکاسی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ 11واں سوال ہے کہ میر کی غزل عصری آشوب کی نمائندہ ہے، تائید یا تردید کیجیے، کیونکہ میر نے اپنی غزل میں اپنے زمانے کے حالات، واقعات، اپنے زمانے کی پریشانیاں، مصیبتیں، غم روزگار، غم زمانہ، ان کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے بتانا ہے کہ میر نے کس طرح اپنے زمانے کے حالات اور واقعات، دلی کی تباہی و بربادی، بے روزگاری حالات، زمانہ کے حالات، سیاسی سماجی صورتحال کا ذکر کیا ہے۔ 12واں بن سکتا ہے کہ میر اور سودا کے عہد کو اردو شاعری کا زرعی عہد کہتے ہیں، اس حقیقت کی تائید میں مدلل بحث کیجیے، یعنی کیا میر تقی میر کا زمانہ اور مرزا رفیع سودا کا زمانہ غزل کا عہد زرعی تھا، اس والے سے آپ بات کریں گے اور دونوں شعراء کے کلام کا جائزہ لیں گے۔ 13واں سوال بن سکتا ہے کہ میر کی شاعری کی روشنی میں ان کے عہد پر بھرپور بحث کیجیے۔ اس سے ملتے جلتے سوالات پیچھے آ چکے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں بھی آپ نے سوال نمبر 9 اور 10 والا جواب لکھنا ہے اور بتانا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے زمانے کی، اپنے عہد کی سیاسی، سماجی، معاشرتی صورتحال اور حالات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔